آج کی صلاۃ التراویح میں ہماری تلاوت کا آغاز دوسرے پارے کے پہلے ربع سے ہوگا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت آج مکمل ہوگی اور سورہ آل عمران کے ابتدائی 2 رکوع تلاوت کیے جائیں گے۔ گزشتہ کل کی گفتگو میں تحویل قبلہ، پھر اس کے بعد جہاد کے حوالے سے چند احکامات کے ساتھ عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق سب کے اعتبار سے سمت کے تعین کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اور آج کی تلاوت کا آغاز جس آیت سے ہو رہا ہے، اس آیت کو آیت بر کہا جاتا ہے۔ بر کا معنی نیکی، تو آیت بر سے مراد نیکی کی آیت، یعنی اس آیت مبارکہ میں نیکی کے تصور کو واضح کیا گیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو، ولکن البر، لیکن بر یہ ہے ان آمن باللہ وملائکہ وکتبہ ورسلہ، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور انبیاء پر ایمان لانا، یہ اصل نیکی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ نیکی یہ بھی ہے کہ اپنے قرابت داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر اور سوال کرنے والوں پر اپنا مال خرچ کرنا۔ پھر فرمایا کہ نیکی یہ بھی ہے کہ قیدیوں کو اور غلاموں کو آزاد کروانا۔ نیکی یہ بھی ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے۔ نیکی یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ نیکی یہ بھی ہے کہ جب تم وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ نیکی یہ بھی ہے کہ جب تم پر آسانی آئے تو رب کا شکر ادا کرو، جب تنگی آئے تو رب کی بارگاہ میں صبر کرو۔ فرمایا کہ یہ تمام امور اور جو تمام معمولات ہیں یہ بر ہیں۔ مفسرین نے اس کے تحت اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ آج کے مسلمان کے ہاں نیکی کا تصور جدا ہے، اللہ رب العزت نے جو نیکی کا تصور دیا ہے وہ مختلف ہے۔ ہم سے پوچھا جائے، ہم جیسے کم مائگی رکھنے والے، کم علم افراد سے پوچھا جائے کہ نیکی کیا ہے، تو ہم جیسا کوئی فرد یہاں سامنے یہ بات ذکر کرے گا کہ گھر سے وضو کر کے مسجد جاؤ، 4 رکعت نماز ادا کرو، یہ نیکی ہے۔ حج کرنے چلے جاؤ، یہ نیکی ہے۔ تو یہ جتنے بھی امور یہاں پر اس آیت کے اندر ذکر کیے گئے، اس کے ذریعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نیکی محض چند مذہبی رسومات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے۔ یہ نیکی اور عبادت محض چند رسومات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، یا پھر عبادت خانوں میں جا کر چند امور کو انجام دینے کا نام نیکی یا عبادت نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ نیکی انسان کے ساتھ اس کے گھر میں بھی جڑی ہوئی ہے، اس کے کاروبار میں، اس کی دکان میں بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہ مسجد جاتا ہے تب بھی نیکی کا تصور اس کے ساتھ ہے، وہ کاروبار کرتے ہوئے اپنے بزنس کا اور اس کے امور سر انجام دیتا ہے تب بھی یہ عبادت اور نیکی کا تصور اس کے ساتھ ہے۔ اللہ اس کو کوئی مسند دے دے اور وہ کسی حکومت کے مرتبے پر فائز ہو جائے تو وہ حاکم بن کر بھی نیکی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ تجارت کرے، وہ معیشت کو سنبھالے، وہ معاشرت کو دیکھے۔ مسلمان کی ہر جگہ یہ دین اور دین کی تعلیمات نگرانی کرتی ہیں۔ گزشتہ سال بھی ہم نے اپنی گفتگو میں یہ جملہ کہا تھا کہ شاید ہمارا یہ تصور ہے کہ ہم دین کی نگرانی کرتے ہیں، ایسا نہیں، دین ہماری نگرانی کرتا۔ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب ہم یہ کہیں کہ دین کی ہم نگرانی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شاید دین ہمارا محتاج ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، اللہ اور اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اس کی توفیقات ہے کہ دین کی خدمت کس کے ذریعے سے لے لے۔ دین ہماری نگرانی ضرور کرتا ہے۔ ہم اپنا کاروبار کرتے ہوئے شیطانی وساوس آتے ہیں کہ یہ ملاوٹ کر دو،
نفع بڑھ جائے گا. دین نگرانی کرتا ہے مت کرنا، تمہارا رب ناراض ہو جائے گا. دین ہماری نگرانی کرتا ہے کہ ہم کسی گناہ کی جانب جانے لگتے ہیں، ہماری ہوس اور ہماری لالچ اور نفسانی خواہش ہمیں اس جانب متوجہ کرتی ہے، تو پھر اللہ کی رحمت ہمیں اپنی جانب متوجہ کرتی ہوئی کہتی ہے مت جانا، دین نگرانی کر رہا ہے، اگر یہ کام کرو گے تو تمہارا رب تم سے ناراض ہوگا. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم دین کی نگرانی میں ہیں. اور اگر دین کی نگرانی ہم سے الگ ہو جائے، جدا ہو جائے، اور نیکی اور بدی کا تصور ہمارے ذہنوں سے اٹھ جائے، تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. اس لیے ہمیشہ رب سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب ذوالجلال ہمیں ہمیشہ دین کے ماتحت رکھے. اور دین کے ماتحت ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے، اس پر کوئی چیپا جبی نہیں ہے، اس پر کوئی اٹکل پچو نہیں ہے، اس پر اپنے ذہن کی کوئی اختراعات نہیں ہے. اتنا کافی ہے، یہ ہمارے رب کا حکم ہے اور اس رب کو سر انجام دیا جا رہا. تو اس آیت بر کی تلاوت کے بعد جو آیات ہیں، ان آیات کو مفسرین نے ابواب بر ذکر کیا ہے کہ نیکی کے ابواب. اب جب نیکی کے ابواب کی جانب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر پھر ہمیں پوری تفصیل نظر آتی ہے کہ نہ صرف انسان کی انفرادی زندگی بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی یہ دین ہماری نگرانی کیسے کر رہا ہے. آج کا لادین طبقہ جو تصور اور فلسفہ ہمارے نوجوان کو دے رہا ہے، وہ یہ دے رہا ہے کہ یہ عبادت و ریاضت، رب کے ساتھ تمہارا تعلق تمہارا پرسنل میٹر ہے، اس کو ریاست میں مت داخل کرو، حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تمہارا اپنا مسئلہ ہے، تم نماز ادا کرو یا نہ کرو. آج اگر بڑی عمر کے کوئی بزرگ کسی نوجوان کو کہہ دیں کہ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا، آ جاؤ نماز کے لیے، تو جواب میں کہتا ہے کہ بزرگوں نماز میں نے پڑھنی ہے، آپ کو کیا ہے، آپ جا کے اپنی نماز پڑھیں، میرا پرسنل معاملہ ہے. نہیں، یہ پرسنل معاملہ نہیں. اگر پرسنل معاملہ ہوتا تو پھر یہ نماز منفرد ہی ہوتی، یہ باجماعت رنگ آپ کو نماز کا نظر نہیں آتا. اور پھر یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو صاحبان مسند ہیں کہ تمہیں اگر زمین پر حکمرانی دی جائے اور تمہیں مسند دیا جائے کہ تمہارا حکم چلے، تو فرمایا کہ پہلا کام جو اس نے سر انجام دینا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز کے قیام کا انتظام اور اہتمام کرے. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ نمازوں پر لوگوں کو پابند کیا جائے، انہیں آمادہ کیا جائے، اور اس نماز کے ذریعے سے اپنی اجتماعیت کے رنگ کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو دین چونکہ صرف انفرادی تعلیمات نہیں دیتا بلکہ اجتماعی رنگ ہمیں عطا کرتا ہے. تو اگر کوئی قتل ہو جائے تو قصاص کے احکامات انہی ابواب بر میں ذکر کیے گئے کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو جو قاتل ہے اس کے ساتھ دو قسم کے معاملات کیے جائیں گے، یا تو اس کو قصاص یعنی قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے، یہ عدل ہے، یا پھر اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے کہ قتل کے بدلے قتل تو نہ کیا جائے لیکن جان کے بدلے مال لے لیا جائے، یعنی دیت کے تصور کو سامنے رکھا. اور پھر اس کے بعد رحمت کا ایک عنصر اور ایلیمنٹ دیت کے اعتبار سے ذکر تو کیا، لیکن ساتھ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں جو ہے وہ زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل مند لوگو، اے فکر و دانش رکھنے والے لوگو، ذرا غور کرو کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. یعنی قتل کے بدلے اگر قتل کر دیا جائے تو اس سے معاشرے کی زندگی ہے، معاشرہ امن کا پیکر بن جائے گا کہ جب آپ کسی کو اس کے جرم سے روک دیتے ہیں اور ہر قسم کے سد ذرائع کا انتظام اور اہتمام کر دیتے ہیں تو پھر وہ جرم آگے پھیلتا نہیں. معاشرے میں جرائم کے بڑھنے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب کمزور کوئی جرم کرے تو اس کو سزا دی جائے، اور جب کوئی صاحب مسند اور صاحب قوت کوئی جرم کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. تو فرمایا کہ اسلام نے عدل کو قائم کیا ہے، مجرم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا ہے، جرم کی سزا مجرم کو ضرور دی جائے کہ اسی کے نتیجہ میں ہی معاشرہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے. تو یہ قصاص کے احکامات کو ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد وصیت کے احکام ذکر ہوئے کہ کوئی شخص ہے وہ قریب مرگ ہے، دنیا سے جانے والا ہے،
اور وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں جو مال چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کے بارے میں کوئی وصیت کر جاؤں، تو فرمایا کہ اس کو اس وصیت کی اجازت دی گئی، لیکن اس کا ایک جو ہے نا پرٹیکولر ریشو قائم کیا گیا کہ 1/3 سے زیادہ وہ اپنے مال کی وصیت نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے احکامات کو ذکر کرنے کے بعد روزے کے مقاصد ذکر کیے گئے۔ لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ جو قمری تاریخیں ہیں، یعنی جن تاریخوں کو ہم چاند کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں ذکر فرمایا۔ یسألونک عن الاہلہ، محبوب یہ آپ سے اس چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، ان سے ارشاد فرمائیے، ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں کے معمولات کو، ان کے اوقات کو درست کرنے کے لیے ہے اور حج کے دن متعین کرنے کے لیے۔ تو یہ جو قمری تاریخ ہے، یہ قمری تاریخ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، یہاں تک کہ فقہا نے فرمایا کہ جو ہم ہولان ہول تصور کرتے ہیں، جو کاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے یا نہیں، جو سال پورا گزرتا ہے، تو فرمایا کہ اس سال کا گننا قمری کے ساتھ ضروری ہے۔ قمری تاریخ کے ساتھ زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہے، جنوری سے جنوری نہیں ہے، مارچ سے مارچ یا دسمبر سے دسمبر نہیں ہے، رمضان سے رمضان ہے، محرم سے محرم ہے، سفر سے سفر ہے۔ اس قمری تاریخ کے ساتھ آپ اپنی زکوٰۃ کے تعین کو لازم کرتے ہیں۔ روزہ ہے، اسی قمری تاریخ کے ذریعے سے ہم پر فرض ہوتا ہے، اسی قمری تاریخ کے ذریعے سے ہم عید کر رہے ہوتے ہیں۔ حج بیت اللہ کی عظیم سعادت ہے اسی قمری تاریخ کے ذریعے سے، تو اس لیے فرمایا کہ اس کی اہمیت فرض کفایہ کے ساتھ ہے، کہ اس کا استعمال جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، اور اسلام کے شعار میں سے ہے کہ اس تاریخ کو استعمال کیا جائے۔ اور آپ کے سامنے بھی ذکر کیا کہ کئی عبادات کا جو مدار اور انحصار ہے اور ان کی جو معرفت ہے، وہ ساری کی ساری ان قمری تاریخوں پر ہے۔ حج کے مقاصد کو ذکر کیا گیا، اور حج میں جو زمانہ جاہلیت میں بدعات پیدا ہو گئی تھی، ان بدعات کی جانب بھی توجہ دلائی گئی۔ بدعات کیا تھی؟ ایک بنیادی بدعت یہ تھی کہ جب لوگ مدینہ مکہ المکرمہ سے حج کے لیے نکلتے تھے، تو جو صاحب ثروت افراد ہوتے، وہ صاحب ثروت افراد جناب مینا میں ہی قیام کرتے، عرفات کی جانب نہیں جاتے تھے، اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آگے کیوں نہیں جاتے، تو وہ کہتے تھے کہ جناب یہ نیچ جو ذوات ہیں یا جو غریب اور غلام لوگ ہیں، عرفات وہ لوگ جاتے، ہمارا اسٹیٹس یہ ہے کہ ہم یہیں سے واپس پلٹیں۔ تو وہ مینا اور مزدلفہ کی سیر کر کے واپس آ جاتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے، اور یہ ان کا اسٹیٹس سمبل تھا۔ تو اس اسٹیٹس سمبل کو توڑا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو حضور علیہ السلام کے لیے مینا میں خیمہ سجایا گیا۔ جب وقت ہوا کہ اب عرفات کی جانب جانا ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو گئے، سامان اٹھا لیا۔ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ جس کو سب سے بڑا مسند دیا گیا ہے وہ اب آگے روانہ ہوں گے۔ تو حضور سے جب سوال کیا گیا تو حضور نے فرمایا میں انہی خرافات کو تو ختم کرنے آ رہا ہوں۔ پھر حضور عرفات کے میدان پہنچے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے ذکر فرمایا لوگوں تم حج کے سارے مناسک ادا کر لو، اگر تم عرفات کے میدان میں نہیں آئے تو گویا تم نے حج ہی نہیں کیا۔ فرمایا یہ رکن اعظم ہے، تم ایک لمحے کے لیے اس میدان میں آ جاؤ، رب ذوالجلال تمہیں حاجی اپنی بارگاہ میں لکھ دے گا۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدعت کو رد فرمایا، اور چاہے کتنے بھی بڑے مسند پر فائز شخص کیوں نہ ہو، اس کو عرفات جانا ہی جانا ہے۔ ہر دیگر رکن کا حج کے مناسک کی کمپنسیشن ہے، یہ چھوڑ دیا تو یہ روزے رکھ لیے، یہ چھوڑ دیا تو جناب یہ دم دے دیا، لیکن اس رکن اعظم کو چھوڑنے والے کے کمپنسیشن نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس نے وقوف عرفہ کر لیا گویا اس نے حج کر لیا۔ ایک اور بدعت ذکر کی گئی اور وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، ہمیں بھی اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ میدان سجدہ تھا، خیموں کا میدان ہے، خیموں کی بستی آباد ہے جس کو مینا کہتے ہیں، اور ان خیموں میں بیٹھ کر زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے آباء و اجداد کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے اور ان کو فخری انداز میں ڈسکس کرتے تھے کہ ہمارے بزرگ یوں تھے، ان کی بہادری یوں تھی، انہوں نے اس طرح سے جنگ لڑی، ان کے ہاتھوں سے اتنے لوگ قتل ہوئے، یعنی اپنے نسب پر فخر کرتے ہوئے قصیدے پڑھا کرتے تھے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر یہ آیات نازل ہوئی، آیت نمبر 196 سے لے کر 200 تک یہ سورہ بقرہ کی، جن میں اس بات کی جانب توجہ دلائی گئی کہ یہ مقام اپنے بڑوں پر فخر کرنے کا نہیں، یہ مقام اللہ کے ذکر کا ہے، یہاں رب کا ذکر ادا کرنا ہے، یہاں رب کی تسبیح بیان کرنی ہے، یہاں رب کی تقدیس بیان کرنی ہے، اس کی شان بیان کرو کہ جس نے تمہیں تمہارے جسموں سے تمہارے قیمتی لباس اتروا کر تمہیں چادریں اڑا کر یہاں پہنچا دیا ہے، یہ اس رب کی شان اور عظمت بیان کرنے کا مقام، اپنے بڑوں پر فخر نہیں بلکہ رب ذوالجلال کے ذکر کرنے کا یہ مقام۔ تو اس بات کو ذکر کرنے کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ آیا، اس ضمن میں بتایا گیا کہ اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ خرچ کیا کیا جاتا ہے، فرمایا اہمیت اس بات کی ہے کہ خرچ کہاں کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ تمہارے دلوں میں بیدار ہو اور تم لوگوں پر مال خرچ کرنے کے لیے اپنے جو ہے وہ خزانوں کے دروازے کھولنا چاہو، تو یہ نہیں دیکھنا کہ کیا خرچ کیا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کہاں خرچ کیا ہے اور تمہارے خرچ کرنے سے کس کی ضرورت کتنی پوری ہوئی ہے اور کتنی دیر پا پوری ہوئی ہے۔ آج ہم اپنے احوال کو اگر دیکھ لیں تو ہم اپنے نفس کی خواہش کے مطابق خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے کہا جائے کہ ہمارے یہاں فلاں علاقے میں پانی کی حاجت اور ضرورت ہے تو آپ مہربانی کریں ایک پانی کا کولر لگوا دیں، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی یہاں نہیں، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ افطار میں اور سحری میں شتر مرغ کی بریانی کا انتظام کروں۔ تو قرآن تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہاں خرچ کرنا ہے جہاں لوگوں کی ضرورت پوری ہو۔ کہاں خرچ کیا ہے، کیا خرچ کیا ہے، اس سے رب ذوالجلال کو کوئی سروکار، بندے کی ضرورت کتنی پوری ہو رہی، اور اس پر اگر غور اور فکر کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آج کا مسلمان وہاں خرچ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جہاں پر اس کا نام نہ ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ میں وہاں خرچ کروں جہاں دکھے کہ فلاں حاجی صاحب نے یہاں مال لگایا، جہاں ہمارا نام لیا جائے کہ جناب یہاں پر یہ جو دسترخوان لگا ہوا ہے یہ فلاں چودھری صاحب کا لگا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا یہ تصور دین کا نہیں ہے، یہ قرآن کا تصور نہیں۔ ضرورت مسلمان کی پوری ہونی چاہیے، اور وہ ضرورت مسلمان کی کیسے پوری ہوتی ہے اس پر غور و فکر کرتے ہوئے ہمیں خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے یہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیے کیسا زبردست تصور یہاں ذکر کیا گیا، یسألونک ماذا ينفقون، محبوب آپ سے پوچھتے ہیں مسلمان کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، ان سے کہیے کہ جو زائد ہے وہ خرچ کر دو۔ کوئی ہے کہ قرآن کے اس حکم پر عمل کر سکے کہ وہ کہے کہ جناب قرآن نے کہا ہے قل العفو، جو زائد ہے اسے خرچ کر دو، یعنی رات کو تمہارا بینک بیلنس زیرو ہونا چاہیے؟ کوئی ہے ایسا عمل کرنے والا؟ یہ قرآن کا حکم تو ہے لیکن تلاوت ہے، لیکن یہ حکم منسوخ ہے، رعایت کی گئی مسلمانوں کی، لیکن کچھ کے لیے پھر بھی رہا کہ کیا خرچ کریں جو زائد ہے، اور اس کے اطلاق کس پر ہوا؟ صدیق اکبر پر۔ ان لوگوں کے لیے یہ کہا گیا کہ جن کے بارے میں رب کو معلوم ہے یہ سب کچھ لوٹا دیں گے پھر بھی زبان پر شکوہ نہیں آئے گا۔ قل العفو، جناب صدیق اکبر ہمارے سامنے سب کچھ لوٹا دیا، اور جب پوچھا جا رہا ہے کہ گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ آپ گھر والوں کی بات کرتے ہیں، گھر والوں کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کا رسول کافی ہے۔ تو یہ ان کے لیے ہے، یہ آیت ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دلوں سے اللہ رب العزت نے دنیا کے مال و متاع کی محبت کو نکال دیا ہے، ان کے ہاں حیثیت ہی اس مال کی کوئی نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مکہ میں بھی مالدار تھے، مالدار لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ حضور نے حکم فرمایا کہ ہجرت کر جاؤ، حضور کی شہزادی آپ کے نکاح میں ہیں، انہیں لیا، مدینہ ہجرت کر گئے، سب کچھ مکہ چھوڑ گئے، مدینہ پہنچے تھے تو صرف وہ تھا کہ جو جسم پر لباس تھا سب پیچھے چھوڑ آئے، اور پھر دوبارہ دیکھیے کہ مدینہ میں پھر عثمان غنی تصور کیے جاتے ہیں، سخی تصور کیے جاتے، اتنا مال پھر حاصل ہو گیا۔ یہاں فرمایا جو مال کے پیچھے بھاگتا ہے مال اس سے دور بھاگتا ہے، جو مال کے پیچھے بھاگے مال اس سے دور بھاگتا ہے، اور جو مال کو پیٹ کرتا ہے مال اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ عورت اور مال کا پیچھا مسلمان نہیں کرتا، اگر اس کے پیچھے جائے تو وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتا ہے۔
اللہ جس کو مال عطا کرے تو وہ مال ایسا مانگا جائے کہ وہ ایسا رزق حلال مال ہو کہ جو صرف اور صرف رب ذوالجلال کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے ساتھ قیامت کے دن ہمارے سرخروئی کا سامان ہو۔ ہمارے دوست نے پچھلے جمعہ المبارک میں پوچھا کہ جو مالدار لوگ ہیں ان کا حساب کیسے ہوگا اور جن کے پاس نہیں ہے ان کا حساب کیسے ہوگا؟ تو میں نے یہی گزارش کی، احادیث ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ جو مالدار ہیں وہ غریبوں سے بعد میں جنت میں جائیں گے، اور اس کی وجہ شارحین نے یہی ذکر کی، جو غریب تھے ان کے پاس حساب کتاب کے لیے مال کم تھا تو وہ پہلے جنت چلے گئے، اور جن کے پاس مال تھا تو پھر انہیں اپنے مال کا حساب دینا ہے۔ اس لیے غرباء اور فقراء کے مقابلے میں جو امراء ہیں وہ جنت میں غریبوں کے مقابلے میں بعد میں جائیں گے، اور پھر اگر وہ مال جو ہے وہ گلے کا توق کل قیامت کے دن بن گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں مال کا جمع کرنا برا نہیں ہے۔ ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، حضور کے صحابی ہیں، جب وصال ہوا تو کلہاڑوں سے سونے کو کاٹ کاٹ کر ورثاء میں تقسیم کیا گیا، لیکن یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شمار کیے گئے، جن کو جنت کی بشارت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دنیا میں عطا فرما دی کہ کل قیامت کے دن تمہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا کہ مصطفیٰ تمہیں جنتی ہونے کا ٹائٹل اور سرٹیفکیٹ عطا کر رہے ہیں۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کے احکام ذکر ہوئے، مرتد کی سزا، مرتد سے مراد وہ شخص کے جو کلمے سے منحرف ہو جائے اس کی سزا ذکر کی گئی کہ اس کو قتل کیا جائے گا، شراب اور جوئے کے احکام ذکر کیے گئے اور شراب کو ام الخبائث ذکر کیا گیا ہے، نکاح کے کچھ احکام ذکر کیے گئے، 3 قسم کی مختلف عورتوں کا تذکرہ ہے، یعنی ایک عورت ہے جو مشرکہ ہے، فرمایا کہ اس سے تمہارا نکاح جائز نہیں، فرمایا ایک وہ عورت ہے کہ جو کتابیہ ہے، یعنی آسمانی کتاب پر ایمان لانے والی ہے، اہل کتاب میں سے ہے، تو فرمایا اس عورت سے تم نکاح کر سکتے ہو، جائز ہے، اور تیسرا فرمایا مسلمان عورت، تو یہاں فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ کتابیہ کے مقابلے میں تم مسلمان عورت کے ساتھ ہی نکاح کرو۔ یہ ساری تفصیل ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد آگے طلاق کے احکام ہیں، طلاق، عدت، رضاعت، یہ تمام مسائل جو ہیں پوری تفصیل کے ساتھ اس سورہ بقرہ میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور شاید قرآن میں اتنی تفصیل میں یہ احکام کہیں اور پر موجود نہیں ہے۔ طلاق کی اجازت ذکر کی گئی، زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، 100 طلاقیں دے کر بھی لوگ رجوع کر لیا کرتے تھے، اس کو باؤنڈ کیا گیا، 3 اس کی حد مقرر کی گئی، 1 طلاق دو گے رجوع کر سکتے ہو، 2 دو گے رجوع کر سکتے ہو، لیکن جب 3 دے دی تو پھر فرمایا کہ اس کے بعد تمہیں رجوع کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ ایک تفصیلی بحث ہے، ظاہر سی بات ہے، طلاق مغلظہ ہے، طلاق بائنہ ہے، طلاق رجعی ہے، اور یہ کیسے اپلائی ہوتی ہیں یہ پوری تفصیل الگ مقام پر کسی وقت ذکر کریں گے۔ خلا، جب عورت مطالبہ کرے کہ مجھے آزاد کرو تو اس کو خلا کہا جاتا ہے، یہ ساری تفصیل ہے۔ شیر خوار بچے کے حقوق کو ذکر کیا گیا، اسلام نے ماں کے دودھ سے بچے کی پرورش کے اس اسلوب کو اس وقت بیان کیا کہ جس وقت سائنس بھی اس طرف متوجہ نہیں تھی کہ بچے کی نشو و نما کے لیے بہترین چیز ماں کا دودھ ہوتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی اور شیر خوار بچے کے حقوق کو ذکر کیا گیا کہ اگر ایک ماں دودھ پلاتی ہے اور اسی اثنا میں تم میں آپس میں رنجش ہو جاتی ہے اور طلاق کا تصور قائم ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ بچے کا قصور نہیں ہے، بچے کے رزق اور غذا کا انتظام ماں ہی کے حوالے ہوگا، اور جب تک وہ دودھ پینے والا ہے وہ ماں ہی کی کسٹڈی میں رہے گا۔ یہ ساری تفصیل ذکر کی گئی۔ عدت کی، جو طلاق کی عدت ہے اور جو وفات کی عدت ہے اسے ذکر کیا گیا کہ جو مطلقہ ہے اس کی عدت 3 ماہ ہے، اور جو بیوہ ہے اس کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ذکر کی گئی۔ جہاد سے فرار کے حوالے سے یہاں ذکر کیا گیا، چونکہ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا بڑا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، اور یہاں بھی، اور بنی اسرائیل کو ایک چیز بڑی سخت ناپسند ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں موت نہ آئے، تو یہاں ذکر فرمایا کہ اسی وجہ سے جہاد سے بھاگتے رہے کہ ہمیں موت آئے گی۔ تو 2 واقعات یہاں ذکر کیے گئے کہ طاعون کا مرض ایک جگہ پر پھیلا تو لوگ وہاں سے بھاگے، تو جو بھاگے سارے کے سارے مر گئے، تو فرمایا کہ تمہارا بھاگنا تمہیں موت سے نہیں بچا سکتے، جب موت آنی ہے تو تمہیں آنی۔ اور پھر ایک اور جہاد کا تذکرہ یہاں ہے، جناب طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام نے جس طرح سے مقابلہ کیا، وہ ایک تفصیل سورہ بقرہ میں 2 پارے کے آخری جو رکوع ہے اس میں یہ ساری بات موجود ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو 3 پارہ جب شروع ہوتا ہے تو اس 3 پارے میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی کہ جس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کی افضل ترین آیت شمار کی گئی ہے۔ اس میں 50 کلمات ہیں
10 جملے ہیں، اور فرمایا کہ 17 بار اس ایک آیت میں اللہ رب العزت کا ذکر ہے، صراحتاً اور کنایتاً، اس کی شان اور اس کی صفات 17 بار اس جانب توجہ دلائی گئی ہے۔ مردوں کے زندہ کرنے کے مناظر 2 مختلف ذکر کیے گئے ہیں، جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کیف تحیی الموتیٰ، باری تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے زندہ کرتا ہے، تو وہ پوری تفصیل ہے، پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو مکس کر کے پہاڑوں پر ڈالا، پھر اللہ کے حکم سے صدا دی تو وہ زندہ ہو کر واپس آئے ہیں۔ جناب عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، ایک مقام سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ جناب لوگوں کی ہڈیاں پڑی ہیں، اور یہ تصور پیدا ہوا کہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، تو فرمایا ان پر ہم نے موت کو طاری کیا، موت کو غالب کیا، پھر جب انہیں زندہ کیا تو پھر 2 چیزیں مختلف نظر آئیں، جو کھانا ساتھ موجود تھا وہ تر و تازہ ہے، جس سواری پر سوار تھے اس کی ماں ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، فرمایا یہ رب پر ہے کس پر موت طاری کرے اور کس کو زندہ رکھے۔ اس پر تفصیل انشاءاللہ 15ویں پارے میں اصحاب کہف میں ہم مزید ذکر کر دیں گے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا ایک دفعہ پھر تذکرہ آیا ہے کہ تم ایک خرچ کرتے ہو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں کتنا دیتا ہے، 7 کونپلیں ہیں وہ کھلتی ہیں، پھر اس میں سے 700 دانہ تمہیں میسر آتا ہے، لیکن ساتھ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ تمہیں وہ 700 ہی میسر آئیں، اللہ چاہے تو اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر تمہیں عطا کرتا ہے۔ حرمت ربا ہے، یعنی سود کی حرمت کو ذکر کیا گیا ہے، اس پر وعیدات کو ذکر کیا گیا۔ آیت مداینہ آج کی تلاوت میں ہے کہ جب تم کسی سے مالی لین دین کرو تو اس موقع پر تم لکھت پڑھت کرو، اور لکھت پڑھت کے ذریعے سے اس کی ڈاکیومنٹیشن کرو۔ اس آیت کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے، اور قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ کی یہ سب سے بڑی آیت، جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، اس کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کے آخر میں دیکھیے سورہ بقرہ میں نماز کا حکم آیا، زکوٰۃ کا آیا، حج کا آیا، جہاد، صدقہ، ربا، نکاح، طلاق، عدت، کتنے احکامات ذکر کیے گئے۔ انسان پریشان کی یار یہ کیسے سر انجام دوں گا، اور آخر میں اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم کسی جان پر اس کی استطاعت اور اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں۔ تم اتنا کچھ جو پیچھے احکامات کا پڑھ کر آئے ہو، جان لو یہ جو تم نے ہم پر لازم کیا ہے یہ تبھی لازم کیا ہے کہ ہم پیدا کرنے والے رب جانتے ہیں کہ یہ تم کر سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسکیوز کا دروازہ بند۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین کے اس امر پر اور دین کے اس حکم پر اس دور میں عمل ممکن نہیں ہے۔ یہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کی ہم تخلیق ہے، اس نے کہا ہے تم کر سکتے ہو۔ ہم کون ہوتے ہیں کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے؟ جس نے بنایا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کر سکتے ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہم کسی جان پر اس کی استعداد، اس کی طاقت، اس کی حیثیت یا اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ سارے احکام تمہیں اسی لیے دیے گئے ہیں کہ تم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ پھر آخر میں یہ دعا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اس آیت کے ساتھ جو ہے سورہ بقرہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو سورہ آل عمران کے مضامین انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔